حافظ عباد الرحمان انڈیا بہار سے، کیا کوئی شخص مسجد میں بلوٹوتھ ایئر فون گلے میں ٹانگ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا مسجد میں جا سکتا ہے جبکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو؟ برائے مہربانی بتا دیجیے۔ عباد الرحمان انڈیا سے بالکل جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ موبائل آپ کے جیب میں پڑا ہوا ہوتا ہے، گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو بلوٹوتھ ایئر فون اگر آپ کے گلے میں ٹانگا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میں کرک سے ہوں، ہمارے علاقے میں جو مشران ہیں وہ جب بھی کوئی جرگہ یا کوئی صلح کرتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان تو وہ مشران اس کے پیسے لیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر وہ اہلیت رکھتے ہیں جرگہ کرنے کی، ان میں صلاحیت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، تو اجرت وہ لے سکتے ہیں۔ جو ٹائم وہ آپ کو دے رہے ہیں، جو محنت وہ کر رہے ہیں، اس کی اجرت ان کے لیے لینا جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اجرت برابر لیں، اور دوسری بات یہ کہ اس اجرت کی وجہ سے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف فیصلہ نہ دیں، کہ جو زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس نے کم پیسے دیے اس کے خلاف۔ ایسا کوئی فیکٹر اگر آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے، ان کا وہ فیصلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اٹ سیلف اگر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو فی نفسی صلح کرانے کے، جرگہ کرنے کے جو سالس بنتا ہے، فیصل بنتا ہے، اس کے لیے اس کے پیسے لینا، فیس چارج کرنا ہی جائز ہے۔ دوران حیض عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ درود شریف بالکل پڑھ سکتے ہیں، درود شریف ذکر ہے تو بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا نام فہیم ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا چوٹی شہرہ ہوتا ہے، اور جہاں وہ بارات لے کر جاتے ہیں تو وہاں سلامی ہوتی ہے، اور جب لڑکی والے لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے آگے پانی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی اس کام کو کرنے سے منع کرتے ہیں تو اس سے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، اس کام کو کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو وہ اس کام کو کر لیتے ہیں، تو کیا یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پورا سوال وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں نا، بالکل فضول قسم کی رسومات ہیں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہے کہ ایسا کریں گے تو کوئی برکت آ جائے گی یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، کوئی آفت ٹل جائے گی، ایسا کوئی عقیدہ اگر ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی کوئی رسم ہے تو پھر بھی فضول رسم ہے۔ پانی آپ ڈال رہے ہیں تو پانی ضائع کر رہے ہیں آپ، یہ پانی کسی کو پلا دیں، کسی انسان کو محفوظ کر لیں، کسی کے کام آ جائے گا، تو بالکل فضول سی رسم ہے۔ مطلب دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ہی چاہیے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی برا عقیدہ ہے پھر تو کرنا ناجائز بھی ہوگا ساتھ ساتھ، اور اگر کوئی برا عقیدہ نہیں ہے، ویسے ہی ایک رسم چلی آ رہی ہے، بلا وجہ کا پانی آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ تو اسراف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو یہ پانی کسی کے کام آ جائے تو اچھا، آپ ایسے ہی اس کو بہا رہے ہیں۔ مفتی صاحب سوال، میری بیوی جب میرے نکاح میں تھی، رخصتی سے پہلے ایک لڑکے نے اس کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے لیکن زنا نہیں کیا۔ مجھے یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی، اب میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اسے قتل کر دوں یا اس کی بیوی کے ساتھ وہی کروں جیسا میری بیوی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرا؟ اس کی بیوی کو تو آپ ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے، قصور اس کی بیوی کا ہے نہیں، تو کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ قتل کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت زیادہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، ظاہر انسان کو فطری طور پہ غصہ آتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ خود قانون کو ہاتھ میں لینا یہ شرعی نقطہ نظر سے بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی بیوی کو کوئی اذیت پہنچانا یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور قتل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مفتی صاحب، احمد اللہ ربانی سہارنپور انڈیا سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ موبائل پر علماء کرام کے بیانات آتے ہیں اور بھی غیر محرموں کی تصویر موبائل پر آتی ہے، تو کیا عورتوں کا دیکھنا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر عورت کو کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک آدمی شادی شدہ ہے اور بال بچوں والا ہے، وہ دوسری شادی ایک بیوہ سے کرتا ہے، اس عورت کے بھی بچے ہیں، تو کیا اس عورت کے بیٹے سے اس آدمی کی بیٹی کا سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، کیا یہ حدیث جماعت کی نماز میں مقتدی کے لیے اپلائی نہیں ہوتی؟ نہیں، فقہائے حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ یا تو امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے۔ مقتدی کے لیے حدیث میں یہ حکم ہے کہ جو امام کرتا ہے، آپ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، امام رکوع میں جائے تو رکوع کرو، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری احادیث جس کی وجہ سے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام اور منفرد کے لیے تو ہے، مقتدی کے لیے دیگر احادیث ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدی نے خاموش رہنا۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ شیعہ لڑکی سے سنی لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے؟ تفصیل سے بتائیں مفتی صاحب، زبانی نہیں لکھ کر بھیجیں، مہربانی ہوگی۔ لکھ کر تو میں نہیں بھیج سکتا،
بہرحال یہ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر اولاد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مزید پھڈے اور ایک بے چینی ہوتی ہے، اس لیے کہ عقائد کے اندر بہت بنیادی اختلافات ہیں۔ پھر بعض اوقات بیوی ٹینشن میں آ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کبھی شوہر ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی، ساری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچیں، اور ورنہ سارا مستقبل، ساری زندگی آپ کی داؤ پہ لگ جائے گی۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تو ہوگا نہیں، جب ہوگا نہیں، اور خصوصاً اگر کفری عقائد ہیں پھر تو جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کفری عقائد نہ بھی ہوں تب بھی اس کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ زندگی آپ کی جہنم بن جائے گی۔